اسلامی پاکستان اور حکومت کی اسلام بیزار پالیسی۔ وطن عزیز کا حصول دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بانیان پاکستان نے پاکستان کے نام پر زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا، اس کا مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں پر اسلامی اقدار اور روایات کی حفاظت ہو اور اسلامی چال چلن نظام زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان، جبکہ اسلامی اصولوں کے مطابق نظام زندگی کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ شریعت سے ہم آہنگ کاروبار زندگی کو فروغ دیا جائے گا، جبکہ شریعت سے متصادم ہر رسم و رواج کا سدباب کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والوں کی نظر اسی طرز حکومت اور اسی طرح کے ملک کا خواب تھا۔ آج پاکستان کو اس کے بنیادی اساس سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی تحفظ خواتین کے نام پر پاکستان کی معاشرتی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے قانون پاس ہوتے ہیں، کبھی تعلیم اور ثقافت کے نام پر نوجوانوں کو بے راہ کیا جاتا ہے، تو کبھی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے نام پر سود کے فروغ کے لیے ریاستی سطح پر اقدامات ہوتے ہیں۔ کبھی غیروں کی نظر میں اپنی مغرب زدہ ساکھ کی بہتری کے لیے زمام مملکت پر قابض حکمراں طبقہ اسلام بیزاری پر اتر آتا ہے، تو کبھی اس کے عملی مظاہرے سے بھی باز نہیں آتے۔ ریاستی سرپرستی میں اسلامی اقدار کی سرکوبی کے لیے بدقسمتی سے ایک ایسی مہم ارباب اقتدار کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جو اسلامی اقدار کی سرکوبی تو شاید نہ کر سکے، لیکن ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دے گی۔ وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے خلاف جاری سرکاری مہم جوئی کا ایک بھیانک رخ تب سامنے آیا جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے ایک اجلاس میں چیئرمین پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی نے کہا کہ حکومتی حکم ہے کہ نیوز کاسٹر دوپٹہ نہ اوڑھیں۔ چیئرمین پی ٹی وی نے مزید کہا کہ ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا، یہاں تک کہ میڈیا پر غیر ملکی کلچر کا فروغ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں، بابا یہ شادی کیسے ہو گئی؟ 7 چکر تو لگائے نہیں گئے، جبکہ بچے بابا کے بجائے پتا جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی وی کی اس وضاحت سے یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ حکومت جہاں دیگر ذرائع کو بروئے کار لا کر اسلام کش پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، وہیں حکومت نے میڈیا کو بھی اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، بلکہ میڈیا کے ذریعے سے مملکت کے اسلامی تشخص و ثقافت کا بیڑا بھی غرق ہو رہا ہے، جس کی ذمہ دار حکومت اور اس کے اعلی کار ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام قرار پائی تھیں، اور مسلمانوں نے الگ ملک اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہندوانہ اقتدار ان پر مسلط نہ ہو جائے۔ لیکن آج حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غیر ملکی میڈیا پر چلنے والے ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے نئی نسل کا اخلاقی کردار اس انداز سے گر رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اگر پاکستان نے اسی طور پر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کو کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلام بیزار پالیسیوں سے باز آتے ہوئے تعمیری فکر کو اپناتے ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی پالیسی کو چلائے، کیونکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر کردار اپنے انجام کو جلد یا بدیر پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن اسلام اور اہل اسلام تاریکیوں میں ایسی کرن بن کر ابھرتے ہیں جو گٹا ٹوپ اندھیروں کو یکسر ختم کر دیتی ہے۔